کہ میرے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے اکابر اکثر اس آیت کریمہ کو ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور وہی شخص کامیاب ہے، وہی مومن کامیاب ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیا، اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیا، زندگی کے اہداف کو جان لیا، وہی کامیاب ہے، وہی سیانہ ہے۔ سورہ تغابن پوری ایک سورت ہے قرآن مجید کے اندر۔ تغابن غبن سے بنا ہے۔ غبن کا معنی دھوکے کے بھی ہوتا ہے، اور غبن کا معنی کبھی ایک نکمے تاجر کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کھوٹا مال زیادہ پیسہ دے کر خرید لے، کھوٹا مال زیادہ پیسہ دے کر خرید لے تو چار بیپاری کھڑے ہو کر کہیں کہ جناب حاجی صاحب آپ اتنے قابل ہیں، باصلاحیت ہے، اور اتنا گھٹیا مال آپ نے اتنی زیادہ رقم میں خرید لیا۔ تو غبن اور غبن، غین کے زبر اور غین کے زیر دونوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کا قیمتی زندگی دے کر دنیا کا گھٹیا اور کھوٹا اور بالکل نقلی مال خریدیں گے، اور کچھ وہ سیانے اور عقل مند ہے کہ جو اپنی زندگی کی قیمتی رقم لگا کر زندگی کا سب سے قیمتی کام خرید لیں گے، اور وہ آخرت ہے اور رب کی رضا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو بڑی متوجہ کرتی ہے۔ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، اور الیاذ باللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جہنمی جہنم میں جائے گا تو دونوں کو دو دو گھر ملیں گے۔ صحیح بخاری شریف، جنتی کو بھی دو گھر ملیں گے، اور الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک جہنمی کو بھی دو گھر ملیں گے۔ جنتی کو دو گھر کیوں ملیں گے اور جہنمی کو گھر کیوں ملیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رب کریم جنتی سے کہے گا کہ دیکھ، تو نے اپنی زندگی قیمتی جگہ پر لگا کر میری رضا اور آخرت کو خرید لیا، تو آج میں نے تجھے یہ مکان عطا فرمایا، اور یہ جو ساتھ کا گھر ہے نا، یہ تیرا نہیں ہے، وہ سامنے جہنم دیکھ، اس جہنمی کے پاس دو مکان ہیں جہنم میں، الیاذ باللہ۔ یہ تیرا جو جنت کا مکان ہے یہ اسی کا تھا، لیکن اس نے زندگی کے اندر کھوٹا سودا خریدا زندگی کو لگا کر، اور وہ جو جہنم کا گھر ہے نا وہ تیرا ہے، کہ اگر تو اپنی زندگی صحیح راستے پر نہ لاتا تو وہاں جاتا، یعنی نیکوکار کے حرص کو بڑھانے کے لیے اور جہنمی کی یاس اور ناامیدی کو بڑھانے کے لیے کہ اگر وہ سودا صحیح کرتا تو آج یہ جنت کا گھر اس کے لیے تھا، اور یہ جو جنتی ہے اگر یہ ذرا سی بھی غفلت کرتا تو جہنم کا گھر اس کے لیے ہے۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے دنیا کے سیانے جو عقیدے کی بات اور حق کی بات کو دیوانگی اور مذاق سمجھتے تھے، اور دنیا میں کہتے ہیں مولانا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہو، حدیث پاک کی اس تشریح میں محدثین لکھتے ہیں اس دن وہ غریب علماء اور لوگ کھڑے ہو کر وہ بڑے بڑے دنیا داروں کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ بتاؤ تم نے مال اور عزت جہاں لگائی، دین کو بیچا اور عقیدے کو کمزور کیا، فائدے میں تم رہے یا مصیبتوں کو مول لے کر حق پر ہم رہے۔ یہ حدیث پاک میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یعنی اس حدیث سے مقصد کیا ہوا؟ مختصر ایک پیغام۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کو پانا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہی پورے قرآن میں مختلف انداز میں مسلمانوں کو صحیح مقصد کو سمجھایا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آخرت کو سوچتے ہیں، قبر و حشر کو سوچتے ہیں، تو پھر دنیا پائیدار اور اپنا اصل گھر ہمیں پائیدار لگتا ہے، تو بندہ جہاں اصل میں رہنا چاہتا ہے اسی کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، اور جو مکان اس کے لیے عارضی ہوتا ہے وہ وہاں اتنا ہی اپنا حصہ ملاتا ہے جتنا اس کو ایک مسافر کو راستے میں رک کر سستانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔